السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین اذهب بکتابی هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون۔ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہا، ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں اور ان قریب ہم جان لیں گے، دیکھ لیں گے کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹوں میں سے ہے۔ یہ میرا خط لے جا اور ان کے سامنے ڈال دے، یہ میرا خط لے جا اور ان کے سامنے ڈال دے، پھر ان سے ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ جب وہ خط ڈالا گیا تو ملکہ سبا کہنے لگی کہ اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور یہ کہ میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو بلکہ فرما بردار اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ النمل سورہ نمبر 27 اور اسی سورت سے آیت نمبر 27 سے لے کر کے 31 تک ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آیات کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اور اس سے پہلے جو درس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اس میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ ہدہد جو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے جماعت بندی سے غائب تھا، غیر حاضر تھا، جب اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوئی تو تھوڑی دیر کے بعد وہ کہیں سے اڑتا ہوا آیا، اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کر کے اس نے ملک سبا اور ملکہ بلقیس کے بارے میں پوری تفصیل بیان کی، جو ہم نے کل بتلایا تھا کہ ایسا ملک ہے جو بالکل آسودہ ہے، سارے کے سارے بزنس و بیپار میں بالکل سکھی سمپن ہے، اور وہاں کی جو بادشاہ ہے ایک عورت ہے جو ایسے تخت پر بیٹھتی ہے جو سونے کا بنا ہوا ہے، جس میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اور ویسا تخت کسی بھی بادشاہ کے پاس نہیں دیکھا گیا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، جب اس نے پوری تفصیل اور ڈیٹیل دے دیا تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے وضاحت کے ساتھ اس کے سامنے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، تم جو یہ بات بیان کر رہے ہو ذرا ہم بھی چیک کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ تم جو بول رہے ہو وہ صحیح بول رہے ہو یا نہیں بول رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، ان قریب ہم دیکھ لیں گے، جان لیں گے کہ تم جو تفصیل بول رہے ہو، جو تم ملکہ سبا کے بارے میں بول رہے ہو، تم صحیح بول رہے ہو یا تمہاری بات میں جھول ہے یا جھوٹ ہے۔ ابھی اس کو ہم جانچ لیں گے، تھوڑی دیر میں ہم لوگوں کو پتہ چل جائے گا ہم کو۔ اس کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام نے یہ کیا کہ ایک خط لکھا، اور خط بہت ہی مختصر لکھا جس کی تفصیل ابھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس خط کو لکھنے کے بعد اس کو موڑ کر کے اسی ہدہد پرندے کو دیا اور کہا کہ اس کو لے جا کر کے اس کے سامنے ڈال دو۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، اللہ نے فرمایا، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، قال، انہوں نے کہا، سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، ہم ان قریب جان لیں گے، دیکھ لیں گے کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹوں میں سے ہے۔ پھر کہا اذهب بکتابی ھذا، یہ جو خط ہے اس کو لے کے جاؤ، فألقه إليهم، اور پھر اس خط کو ان کے سامنے گرا دینا، اور ثم تول عنهم، اور پھر وہاں سے تھوڑا ہٹ جانا، فانظر ماذا تأمرون، دیکھنا کہ ان لوگوں کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے، وہ لوگ کیا اس کے بارے میں کون سا جو ہے رد عمل دیتے ہیں اس خط کو دیکھ لینے کے بعد۔ سامعین کرام، سلیمان علیہ السلام کے خط دینے کا دو مقصد تھا، ایک یہ کہ جو حدود بول رہا ہے وہ صحیح بول رہا ہے یا نہیں، اس کی پوری جانچ ہو جائے، دوسرا یہ کہ ایسا ملک جو ان کے پاس کے علاقوں میں ہے اور اس ملک کے لوگ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت نہیں کر رہے ہیں، شرک و کفر میں مبتلا ہیں، ان تک توحید کی بات پہنچایا جائے۔ اب چونکہ وہ بادشاہ ہیں، بول کے بھی پہنچا سکتے ہیں اور بزور بھی ان لوگوں کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ طاقت اور قوت دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو اپنی قوت سے وہ لوگوں میں نافذ کر دیں۔ لہٰذا دونوں مقصد کے تحت انہوں نے
ہدہد کو وہ خط دیا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہدہد نے جو خط لیا اس کے بارے میں دو قول آتا ہے. ایک قول یہ آتا ہے کہ ہدہد نے پرندوں کی عادت کے مطابق وہ جو خط ہے اس کو اپنے دونوں پروں میں لے لیا. یا پھر دوسرا قول یہ آتا ہے کہ جیسے ایک خط جو پرندہ پہنچانے والا ہوتا ہے وہ خط کو اپنے چونچ میں لیتا ہے ویسے ہی چونچ میں لے کر کے وہ وہاں سے اڑ چلا اور سیدھے ملک سبا کی طرف نکل پڑا. وہاں جا کر کے وہ محل کے اندر گھسا اور جو روشندان وہاں پر بیٹھ کر کے اس نے ملکہ کے ٹھیک سامنے خط کو گرا دیا. ملکہ کے ٹھیک سامنے خط کو گرا دیا. سامعین کرام جیسے ہی خط گرا فوراً جو ہے ملکہ بلقیس آگے بڑھی, خط کو لیا, پڑھا. بعض مفسرین نے کہا کہ وہ اپنے گھر کے اندر تھی. حافظ ابن کثیر نے بھی کہا کہ وہ اپنے محل میں تھی جہاں پر وہ کسی چیز کی تیاری کر رہی تھی. جب اس کو خط ملا تو اس نے خط کو پڑھ کر کے دیکھا تو تھوڑا اس کو پریشانی ہونے لگی. کیوں پریشانی ہونے لگی؟ کہ خط بہت بڑے بادشاہ کی طرف سے آیا ہے. ملک سبا کہاں اس کے مقابلے میں فلسطین اور شام, یہ ایک بہت بڑا ملک اور وہاں کا عظیم فرما روا, اس نے خط بھیجا ہے. تو اس کو پریشانی ہونے لگی. فوراً اس نے ایمرجنسی میں اپنے تمام درباریوں کو بلایا. سارے کے سارے لوگ حاضر ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, قالت, اس نے کہا, یا ایھا الملأ, اے میرے سردارو, انی القی الی کتاب کریم, میرے پاس ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی معزز خط پہنچا ہے میرے پاس. انہ من سلیمان, یہ خط جو ہے وہ سلیمان کی طرف سے ہے. وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور خط کی جو شروعات ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ یہ جو خط ہے انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی یہ جو خط ہے بے شک سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ جو خط شروع ہو رہا ہے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. اسے یہ پتہ چلا کہ رحمان اور رحیم کا جو نام ہے کوئی نیا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صفت کو تمام نبیوں کو بتلایا ہے. اگرچہ سلیمان علیہ السلام کو ماننے والے یہودی رحمان نام سے چڑھتے ہوں, اگرچہ وہ چڑھتے ہوں, یہ ان کی بیجا شرکشی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیجا بغاوت ہے. وگرنہ دیکھی کہ سلیمان علیہ السلام نے لکھا انہ من سلیمان, یہ بے شک سلیمان کی طرف سے ہے. وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور بے شک اس خط کا آغاز اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے جو اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے. اور پھر خط میں آگے بھی لکھا ہوا تھا اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین, اور یہ خط اس لیے لکھا جا رہا ہے کہ تم لوگ شرکشی اختیار مت کرنا, فوراً میری فرما برداری اختیار کرنا, اور فرما برداری اختیار کرتے ہوئے پورے اطاعت و فرما برداری کے ساتھ میرے سامنے حاضر ہو جانا. یعنی ایک مختصر سا خط لکھا, لیکن یہ خط کئی اعتبار سے بہت اہم تھا. جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو خط بھیجا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے, یہ خط کئی اعتبار سے بہت ہی زیادہ اہم تھا. کیسے اہم تھا؟ اول یہ کہ یہ خط جیسا کہ عام طور پر ملکوں کے اندر جو کنیکٹیویٹی ہوتی ہے, جو ایک دوسرے سے جو تعلقات ہوتے ہیں, تو جو پیغام پہنچانا ہوتا ہے وہ ایمبیسی کی طرف جاتا ہے, سفارت خانے کی طرف سے جاتا ہے, اور سفیر لے کر کے خط جاتا ہے جس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے سفیر کے ذریعے سے ہی خط ملکوں میں بھیجا تھا, لیکن یہ خط سفارت خانے کے سفیر کی طرف سے نہیں آیا تھا بلکہ نامہ بر ہدہد کی طرف سے آیا تھا, جو ہدہد خط لے کر کے آیا تھا. پہلی بات. دوسری بات جو اس خط کے اندر تھا, اس خط کے اندر تھی کہ وہ یہ کہ یہ خط کسی معمولی حکمران کی طرف سے نہیں آیا تھا بلکہ یہ ایسے حاکم کی طرف سے آیا تھا جو فلسطین اور شام اور افریقہ کے علاقوں کا بہت ہی مضبوط فرما روا اور اپنے وقت کے نبی, ان کی طرف سے یہ خط آیا تھا. تیسری بات جو مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ اس خط کا جو آغاز ہوا تھا, جو اس وقت لوگ خط لکھتے تھے اس طرح سے نہیں ہوا تھا بلکہ اس طرح سے ہوا تھا کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام لے کر کے, جس کو رحمان اور رحیم کو وہ لوگ جانتے بھی نہیں تھے, اس کے نام سے اس خط کو شروع کیا گیا تھا. اور اس خط کے اندر جو اہم ترین بات وہ یہ کہ خط بہت لمبا چوڑا نہیں لکھا گیا تھا, بہت ہی مختصر اور بہت ہی شارٹ کٹ میں لکھا گیا تھا. لیکن اس مختصر خط میں بالکل وضاحت کے ساتھ اس بات کا ڈیمانڈ کیا گیا تھا کہ اس خط کے ملتے ہی تم لوگوں کو فرما بردار ہو جانا ہے, اور صرف فرما بردار نہیں ہونا ہے بلکہ فرما بردار بن کر کے میرے پاس آ بھی جانا ہے. اور سب سے اہم بات, جو کچھ لکھا گیا تھا اس میں کوئی لچک, کوئی ڈپلومیسی نہیں تھی. بالکل کلیئر بتایا گیا تھا کہ آپ لوگ چاہے جو بھی ہوں, یہ خط جیسے ہی ملے فرما برداری اسی وقت سے اختیار کر لینا ہے اور فرما برداری اختیار کر کے ہمارے پاس سیدھے چلے آنا ہے. اس آیت کریمہ میں جو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے لکھا اللہ تعالی علیہ, دیکھو مجھ سے شرکشی اختیار کرنے کی کوشش مت کرنا,
واتونی مسلمین، اور ہمارے پاس جو بالکل مسلمان بن کر کے آنا. یہ جو مسلمین ہے یہ مسلم کی جمع ہے، اور مسلم کا مطلب ہوتا ہے دو معنی لیا گیا ہے. پہلا معنی لیا گیا ہے کہ واتونی مسلمین، میرے پاس بالکل فرما بردار بن کر کے آ جانا. یہ اصل میں ایک بادشاہ کی طرف سے تھا جو اپنے وقت کا حاکم یعنی سیدنا سلیمان علیہ السلام. اور واتونی مسلمین کا دوسرا معنی کہ تم لوگ مسلمان بن کر کے آنا. چونکہ سیدنا سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ نہیں بلکہ نبی بھی تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس آنا تو مشرک بن کر کے نہیں بلکہ کمپلیٹ مسلمان بن کر کے آ جانا. یہ سارے خط کو ملکہ بلقیس نے جب اپنے تمام لوگوں کے سامنے سنایا تو لوگوں نے اس کا کیا مشورہ دیا، لوگوں نے اس پر کیا ری ایکشن دیا، اس کا ذکر انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.